حکیم لقمان اور ایک بد زبان شخص کی مکمل کہانی۔ حکیم لقمان کی حکمت و دانائی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ ان سے مشورہ لینے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ ان کی شخصیت میں عاجزی، صبر اور بردباری نمایاں تھی۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جو حکیم لقمان کی دانائی اور صبر کی ایک عظیم مثال بن گیا۔ ایک بد زبان اور غصے والا شخص جو حکیم لقمان کی شہرت سے حسد کرتا تھا، ان کے پاس آیا۔ اس کا مقصد انہیں بدنام کرنا اور ان کے وقار کو مجروح کرنا تھا۔ اس نے حکیم لقمان کو بازار میں دیکھا اور فوراً ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ شخص ان کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگا، چیخ چیخ کر انہیں برا بھلا کہنے لگا اور سخت زبان استعمال کرنے لگا۔ حکیم لقمان نے اس شخص کی باتوں پر کوئی رد عمل نہیں دیا اور خاموشی سے اپنا راستہ چلتے رہے۔ وہ بد زبان شخص اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے اور زیادہ غلط الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ لوگ جو وہاں موجود تھے حیران تھے کہ حکیم لقمان جیسا شخص کس طرح اتنی خاموشی اور سکون سے سب کچھ برداشت کر رہا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ بد زبان شخص تھک گیا، اس کا سانس پھولنے لگا اور وہ رک کر خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی پر حکیم لقمان نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اے بھائی، کیا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ وہ شخص حیران رہ گیا اور بولا، ہاں، لیکن میں تمہیں اتنی گالیاں دے رہا تھا اور تم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آخر تمہیں غصہ کیوں نہیں آیا؟ حکیم لقمان نے نرمی سے جواب دیا، اے بھائی، جب کوئی شخص کسی کو تحفہ دے اور وہ اسے قبول نہ کرے تو وہ تحفہ کس کے پاس رہتا ہے؟ بد زبان شخص نے کہا، وہ تحفہ دینے والے کے پاس ہی رہتا ہے۔ حکیم لقمان نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل اسی طرح تمہارے برے الفاظ اور غصہ میں نے قبول نہیں کیا، وہ سب تمہارے پاس ہی رہ گیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص شرمندہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بدتمیزی پر معافی مانگی اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں آزمانے کے لیے ایسا کیا، لیکن تمہاری حکمت اور صبر نے مجھے حیران کر دیا۔ حکیم لقمان نے اسے معاف کرتے ہوئے کہا، زندگی کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ ہم اپنی زبان اور دل پر قابو رکھیں۔ دوسروں کے برے الفاظ یا عمل ہمارے سکون اور وقار کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک ہم خود ان کا اثر نہ لیں۔ یہ واقعہ نہ صرف اس شخص بلکہ وہاں موجود تمام لوگوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ سب نے حکیم لقمان کی تعریف کی اور ان کے صبر و تحمل کو سراہا۔